علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن مجید میں نازل ہونے والی آخری صورت کون سی بلا؟ نہیں معلوم؟ سورۃ النصر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مینا میں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ پورا ہو چکا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب، جاء آ گیا، فعل ماضی ہے۔ اذا اور جاء کو اکٹھا پڑھتے ہیں، اذا جاء جب آ جائے، نصر اللہ، نصر مدد، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح وا اور الفتح خاص فتح، مراد اس سے فتح مکہ۔ فتوحات تو اس سے پہلے بھی بہت ہوئیں لیکن اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، یعنی جب مکہ فتح ہو جائے۔ ورأیت الناس، وا اور رأیتا آپ نے دیکھا۔ سورت کے شروع میں چونکہ اذا آ چکا ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے اس کے مطابق، ورأیتا اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، مفعول ہے اسی لیے منصوب ہے، سین پر زبر آ رہی ہے۔ ورأیت الناس اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہوئے، فعل مضارع ہے، فی دین اللہ، فی میں، دین اللہ اللہ کے دین میں، مرکب اضافی ہے۔ ورأیت الناس اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں، کس حال میں، کس صورت میں، افواجن فوج در فوج، گروہ در گروہ، یعنی کثیر تعداد میں۔ مشرکین مکہ اور مدینے والوں کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ عرب کے دیگر قبائل اس انتظار میں تھے کہ ان میں سے کامیاب کون ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو پھر ہم بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر یہ جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے یہ پھر کثرت میں اسلام میں داخل ہوئے۔ مدینے میں لوگوں کے گروہوں کے گروہ آ رہے تھے، جتھوں کے جتھے آتے اور اسلام قبول کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ مکہ فتح ہو جائے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ، تو سبح تسبیح کیجئے، بے حمد، حمد تعریف، بے حمد تعریف کی، تسبیح کیجئے بے حمد رب کا، اپنے رب کی حمد کی۔ فَسَبِّحْ پھر تسبیح کیجئے بے حمد ربی کا، اپنے رب کی حمد کی۔ وَاسْتَغْفِرْ وا اور استغفر بخشش مانگتے رہیے، اس سے، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کی اور اس سے بخشش مانگتے رہیے۔ انہ دراصل وہ کانا ہے، توابن بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ پس تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کی۔ وَاسْتَغْفِرْهُ اور اس سے بخشش مانگتے رہیے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا حقیقت ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور استغفار کرتے اور آخرت کی تیاری میں لگ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سجدہ اور رکوع میں یہ تسبیح کثرت سے پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوال کیا کہ اذا جاء نصر اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے، کامیابی مل جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، اطلاع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بھی یہی رائے ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے چند ماہ بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے۔ ہمارے لیے اس سورت میں یہ سبق ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کامیابی ملے تو بھنگڑے نہیں ڈالنے، اچھلنا کودنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ جاتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے۔ والسلام، خوش رہیے، خوش رکھیے۔